بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے اس کا عنوان ہے خاموش قاتل۔ یہ بہت ہی حیران کن اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو اپنی ساری زندگی صرف اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ 3 بیٹے، تینوں پڑھ لکھ کر جوان ہو چکے ہیں اور باپ کو ان پر فخر ہے۔ وہ زمین، جائیداد، کاروبار سب کچھ بنا چکا ہے۔ اب چاہتا ہے کہ یہ سب اپنے بیٹوں میں برابری سے بانٹے۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا اذان کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسا احترام نہیں رہا، بلکہ لالچ، غرور اور بے صبری نمایاں ہو چکی ہے۔ پھر ایک رات گھر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ باپ اپنے بستر پر مردہ پایا جاتا ہے۔ نہ دروازہ ٹوٹا، نہ خون بہا، نہ چیخو پکار، صرف خاموشی، خاموش موت۔ پولیس آتی ہے، تحقیقات شروع کر دیتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مرنے والے کی مٹھی میں ایک پن دبی ہوئی تھی جس پر صرف ایک حرف لکھا تھا، اے۔ اب تینوں بیٹوں کا نام بھی اے سے شروع ہوتا تھا، جیسے کہ آصف، اذان، عدیل۔ پولیس تینوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ سب انکار کرتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو، سب کا دکھ سچا لگتا ہے۔ تب ہی ماں ایک پرانا خط پولیس کے حوالے کرتی ہے جو باپ نے کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو قاتل وہی ہوگا جس کی آنکھوں میں شرم باقی نہ رہی ہو۔ اب پولیس ایک چال چلتی ہے کہ پتہ لگا سکے کہ ان تینوں میں سے کون سا بیٹا قاتل ہے۔ تو پولیس تینوں بیٹوں کو الگ الگ جیل میں ڈال دیتے ہیں، مطلب الگ الگ لاکر میں۔ ہر ایک سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ قاتل کون ہے۔ صرف اذان پھسل جاتا ہے اور غصے میں بول پڑتا ہے، تو پھر عدیل کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پولیس چونک جاتی ہے کیونکہ عدیل کا نام کسی نے نہیں دیا تھا۔ یہی اذان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تحقیقات مکمل ہو جاتی ہے اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اذان ہی وہ خاموش قاتل تھا جس نے اپنے باپ کو زہریلا انجیکشن دے کر مار دیا تھا۔ اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا، صرف حرص باقی تھی۔ اب اس کہانی کا انجام، باپ قبر میں، بیٹا قید میں اور باقی خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر گیا۔